کسی گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ گھوڑا رسی توڑوا کر کہیں جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو سب کے سب اس کے پاس دوڑے چلے آئے اور اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ تمہارا گھوڑا تو بہت ہی پیارا تھا، تمہارا سب کچھ تھا، تمہارا تو بہت نقصان ہو گیا، تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، پتہ نہیں وہ گھوڑا کہاں گیا ہوگا، تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے۔ بوڑھے کسان نے گہری سانس لی اور بولا، ہو سکتا ہے، شاید یہ بدقسمتی ہی ہو، کون جانتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ گھوڑا اچانک ہی واپس آ گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ 3 خوبصورت جنگلی گھوڑے اور بھی آئے تھے۔ اس کے پاس اب ایک کی بجائے 4 گھوڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو پتہ چلنے کی دیر تھی اور وہ سب کے سب دوڑے چلے آئے۔ تمہارے پاس تو اب 4 گھوڑے ہو گئے، تمہاری تو قسمت ہی جاگ اٹھی، تم تو بڑے ہی خوش قسمت ہو۔ بوڑھے کسان نے گہری سانس لی اور بولا، ہاں ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہی ہو، کون جانتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا بھی تھا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اگلے دن جنگلی گھوڑوں کو سدانے کے لیے کھیت میں لے گیا کہ اچانک گھوڑا بتکا اور لڑکا نیچے جا گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ بوڑھے کسان کو ملنے چلے آئے اور افسوس کرنے لگے، تمہارا تو ایک ہی بیٹا تھا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا، یہ سب ان منحوس گھوڑوں کا کیا دھرا ہے، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تمہاری تو قسمت ہی خراب نکلی۔ بوڑھے کسان نے یہ سب سن کر پھر سے ایک گہری سانس لی اور بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کون جانتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد فوج کا ایک دستہ ان کے گاؤں آ گیا۔ جنگ کے خطرے کی وجہ سے انہیں جوان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ وہ اس بوڑھے کسان کے گھر بھی آئے۔ اس کا بیٹا چونکہ زخمی تھا اور انفٹ تھا، اس لیے وہ اس کو چھوڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی گاؤں کے لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے، تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے بیٹے کو جنگ پر نہیں جانا پڑا، سب نوجوانوں کو فوج لے گئی اور تمہارا بیٹا بچ گیا، تمہاری قسمت اچھی ہے۔ بوڑھے آدمی نے ایک دفعہ پھر اور آخری بار گہری سانس لی اور کہا، ایسا ہی ہوگا، کون جانتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بہت جلد منفی رویہ اپنا لیتے ہیں، نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس واقعے کو اپنی بدقسمتی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہوتی ہے اور ہم وہی دیکھ پاتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم پوری تصویر کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہم جس اپرچونٹی کی تلاش میں تھے وہ کوئی دوسرا لے اڑے تو ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ تکلیف ہمارے لیے کیا آسانیاں لے کر آئے گی، ہمیں کتنا کچھ سکھا کر جائے گی۔ وہ چھوٹی تکلیف ہمیں کس بڑے حادثے سے نکالنے بچانے کا سبب بنے گی، وہ ہمارے لیے بیڈ لک ثابت ہوگی یا گڈ لک، کون جانتا ہے۔ تو ہم اسے اپنی بدقسمتی کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اپرچونٹی مس ہو جائے، لوگ کہیں کہ بڑے بدقسمت ہو، تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تو پازیٹیو سوچ کر صبر کے ساتھ ایک گہری سانس لے کر خود سے بولیے گا کہ میں بھی، ہاں ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہی ہو، کون جانتا ہے۔